اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا آغاز سورہ حجرات سے ہو رہا ہے۔ تو اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے معاشرتی بنیادی احکام بتائے ہیں۔ تو رہن سہن کے جو طریقے ہیں ان میں تمیز اور ادب اور احترام، اس کے بارے میں کچھ ضروری احکام ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو کسی بھی کام میں اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، یعنی پہلے سے ہی نہ بڑھ چڑھ کر کرنے لگ جاؤ۔ تو اپنے آپ کو جو ہے وہ پابند رکھو اور حکم کا انتظار کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول، اور اس کو اس طرح سے آوازیں مت دو کجہر بعضکم لبعض، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلند آوازوں سے بلاتے ہو۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے ہاں پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے آزما لیا ہے۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک جو لوگ تمہیں گھر کے باہر سے آوازیں دیتے ہیں اکثر ان میں سے عقل نہیں رکھتے، یعنی کہ وہ دیے ہی چلے جاتے ہیں آوازیں، اور انتظار نہیں کرتے کہ کوئی بندہ مصروف ہو سکتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر وہ صبر کریں یہاں تک کہ آپ ان کے لیے باہر آ جائیں تو یہ زیادہ اچھی بات ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تمہارے پاس تو پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو جہالت میں نقصان پہنچا ڈالو۔ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر تم کو اپنے کیے پر ندامت ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، اور یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ رسول خدا تمہارے درمیان موجود ہیں۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیں، لَعَنِتُّمْ، تو تم ضرور مشکل اور تنگی میں پڑ جاؤ۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس نے ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور کفر، گناہ اور نافرمانی کو تمہارے لیے پسند نہیں کیا۔ اولئک ھم الراشدون، تو ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ فضلا من اللہ و نعمہ، اللہ کی نعمت، اس کے احسان اور اس کے فضل سے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اور اگر دو گروہ مومنوں کے آپس میں لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو پس تم ان دونوں کے درمیان صلح کروا دو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، پس
اگر کوئی ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے فقاتل التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ، تو پھر تم اس زیادتی کرنے والے گروہ سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ فَإِنْ فَاءَتْ، پس اگر وہ لوٹ آئے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، تو پھر تم ان دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کروا دو اور انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، بے شک تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، تو تم اپنے دو بھائیوں میں صلح کروا دیا کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہ 10 آیات ہم نے پڑھی، یہ بنیادی آداب معاشرتی زندگی کے آگے بھی چلیں گے، تو یہ ہمیں بہت بڑی رہنمائی اللہ کی طرف سے ملتی ہے کہ اس سے بہت سے ہمارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ تو جیسا کہ پچھلے درس میں بھی ہم نے کہا تھا کہ جو ملک کے مشکل حالات چل رہے ہیں اور اس میں غریب جو آدمی ہے وہ پستا ہی جا رہا ہے اور ظالم جو ہے وہ اپنے ظلم میں بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، تو جیسا کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جس طرح کے بھی مشکل حالات سامنے آ جائیں تو تم نے صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگنی ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، اور دوسرا یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں نہیں ہے، وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ صرف ظالموں کے لیے ایک مہلت کا وقفہ مقرر ہے، اور ابھی پچھلے دنوں بھی ہم نے دیکھا، اس کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سی مثالیں ہیں، بہت سے فرعون جو ہیں اپنے انجام کو پہنچے ہیں۔ تو یہ کوئی نہ سمجھے کہ وہ اللہ کی پکڑ سے بچ جائے گا۔ وہ کیا کسی نے خوب کہا ہے کہ مکافات عمل کی چکی آہستہ چلتی ہے لیکن بہت باریک پیستی ہے، اور اللہ نے کہا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں کچھ اپنے معاملات بھی سدھارنے ہیں کہ ہم چونکہ اللہ کے نام لیوا ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ہم اس کی دی گئی ہدایت پر عمل کے دعوے دار ہیں، تو یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف نازل کیا ہے، تو اس میں تھوڑا سا ہم نے اپنے آپ کو بھی درست کرنا ہے کہ جیسا کہ پہلا ہی صفحہ ہے اس کتاب کا اور سورہ فاتحہ ہے، تو اس میں جو کچھ چیزیں اللہ نے بنیادی طور پر بیان کر دی ہیں لیکن ہمارے معاشرے میں ان کی بہت شدت سے خلاف ورزی کی جاتی ہے۔ جیسے آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ بے شک ہم اے اللہ تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ لیکن ہاں آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں ہر شہر ضلع مطلب کہ چند کلومیٹر کے فاصلے پر دربار ہیں، مزار ہیں، لوگ اپنی حاجتیں وہاں جا کر مانتے ہیں، منتیں مانتے ہیں اور بہت سے دوسرے برے اعمال بھی کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے شرک کو ویسے بھی پسند نہیں کیا، اور یہ واضح کر دیا ہے قرآن کے بیشتر مقامات پر کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کا گناہ معاف کر دے گا مگر شرک معاف نہیں کرے گا، اور مشرک کے لیے جنت میں داخلہ حرام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا واضح حکم ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے جیسے بھی حالات ہوں، جو بھی ہمارے التجائیں ہیں، منتیں ہیں، حاجات ہیں، اس کے لیے اللہ ہی کو پکاریں، کہ دن میں کئی مرتبہ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ درباروں مزاروں پر وہ رش لگا ہوا ہے، وہ اپنے حاجتوں کے لیے، کاروبار کے لیے، اولاد کے لیے اور دیگر معاملات کے لیے وہاں پر جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے معاشرے میں ایک اور کبھی جو رسم ہے وہ تعویذ گنڈے والے ہیں، وہ لوگوں کا استحصال کر رہے ہیں اور ان کو ایسے مطلب کہ غلط کاموں میں لگایا ہوا ہے۔ یعنی پیغمبر جتنے بھی آئے علیہ السلام، تو ان کا بنیادی کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ان کا تعلق جوڑ دیتے تھے، تو باقی سارے وسیلے واسطے وہ ختم کر دیتے تھے
اور قرآن جب آ گیا تو اس کے بعد تو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں رہتی کہ آپ قرآن پڑھیں، اس میں دی گئی ہدایات پر عمل کریں اور اپنی مشکلات میں اللہ کو پکاریں، تو وہ ضرور کوئی نہ کوئی نجات کی صورت پیدا کر دے گا۔ پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، اس کی طرف۔ صراط الذین انعمت علیہم، ایسے لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اب ہم دیکھ لیں جو کچھ ہمارے گرد و پیش میں ہو رہا ہے، تو اس میں جو راستہ ہے، کیا انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، تابعین، تبع تابعین، کیا جو کچھ آج ہو رہا ہے انہوں نے اس میں سے کوئی بھی ایسے اعمال کیے ہیں؟ تو یہ تاریخ پڑھ لیں اور آج اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم کیا کچھ کر رہے ہیں۔ تو جن لوگوں کا ہم راستہ مانگ رہے ہیں ان کے راستے پر تو چل نہیں رہے، ان کے بالکل الٹ چل رہے ہیں، کہ انہوں نے تو اللہ کو واحد اس لیے مانا کہ آپ اپنی تمام حاجات مناجات اسی کے آگے پیش کریں، لیکن ہم نے بہت سے وسیلے واسطے بنائے ہیں، دربار بنائے ہیں، اس کے علاوہ اور ہستیاں ہیں جن کے ہم نام لیوا ہیں، تو اور اس کے بعد بھی بہت سے ایسے کبھی اعمال ہم کرتے ہیں جن کا ان ہستیوں نے بھی کبھی حکم نہیں دیا۔ تو یہ بنیادی جب ہم قرآنی آیات کی اس سے روگردانی کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہم پر تنگی کر دے گا اور ہم پر ایسے لوگ مسلط کر دے گا جو ہمیں عذاب دیتے رہتے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ تو اس لیے ہمیں گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنے اعمال اللہ کی دی گئی کتاب کے مطابق کر لیں، تو ضرور اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت کی زندگی آسان کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں قرآن سمجھنے کی اور صحیح معنوں میں اس پر عمل کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔